معاف فرماتے ہیں کہ البتہ یہ جو اب روایت آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ اپنے بھائیوں کی کتابوں سے بات چل پڑ رہی ہے محبت حسین پر۔ توجہ رکھیں، ہماری گفتگو اسی طرح ہے کہ دل کو زندہ کرنے کے لیے گریے کی ضرورت ہے اور گریہ کے لیے محبت کی ضرورت ہے، اور محبت جو ہے وہ توفیق الہی ہے، ہم یہاں تک پہنچے ہیں، اور یہ وہ محبت ہے جس کے لیے رسالت مآب دعا کیا کرتے تھے، اور خود بھی ہمارے پیغمبر خود بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ اعتراف کیا کرتے تھے۔ یہ تو ہمارے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ سرکار کبھی سید الشہداء مولا امام حسین کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم انی احب الحسین، اے میرے پروردگارا تیرا حبیب تو میں ہوں لیکن میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اور فرماتے تھے فاحبہ، خدایا تو بھی حسین سے محبت کر، اور اس کے بعد اگلا جو جملہ ہے فرماتے تھے احبہ من یحبہ، پروردگارا اس دنیا میں جو بھی میرے حسین سے محبت کرے پروردگارا تو بھی اس سے محبت کر۔ یعنی محبت حسین وہ عظیم محبت ہے کہ جو انسان کو خدا کا محبوب بنا دیتی ہے، بلکہ روایت اس طرح بھی ہے کہ احب اللہ من احب حسینہ، کہ خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے، تو محبت حسین محبوب کبریا کے مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک خوبصورت سا جو نقطہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں اتنی تاکید ہے سید الشہداء کی محبت پر، کیوں ہمارا اسی صف اعضاء کو ہر سال بچھانے پر اتنا زور، اور ہماری ساری کوششیں سارے کام چھوڑتے ہیں، کیوں؟ اس کا ایک اپنا فلسفہ، اس کی اپنی ایک وجہ۔ آپ جانتے ہیں مولا حسین دنیا کے وہ واحد شہید ہیں کہ جن کی وقت ولادت سے پہلے ان کی شہادت کی خبر ہے، واحد شہید، ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ جبرائیل نے آ کے رسالت مآب کو پیغام دیا کہ اب جو تیرا فرزند پیدا ہونے والا ہے یہ وہ ہے جسے تیری امت پیاسا وحیدن فریدا غریبا کس عالم میں شہید کرے گی۔ تو روایت کہتی ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں لا حاجت لہ، اگر اس طرح میری امت نے میرے بیٹے کو مارنا ہے تو خدایا اسے نہ بھیج، نہ لا حاجت لہ۔ پھر مولا امیر المومنین کو جب یہ بتایا گیا ہے تو مولا نے بھی روتے ہوئے کہا لا حاجت لہ، کہ ہمارے اندر یہ برداشت نہیں ہے، لیکن جبرائیل نے کہا بات یہ ہے اسی حسین کے ہی صدقے سے قیامت تک پروردگار نے رزق دینا ہے، اور اسی حسین کی نسل میں ہی تا قیامت سلسلہ امامت چلنا ہے، اور وہ مہدی جس کا آدم و نوح ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ انتظار کر رہے ہیں وہ بھی اسی حسین کی نسل سے ہی ظاہر ہونا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے سرکار رسالت مآب نے قبول فرمایا، اور مولا حسین وہ ذات ہے جو سراپے خیر، دنیا میں جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی وجود کی برکتیں ہیں، یہ سلسلہ امامت، یہ حجت خدا کا وجود کہ جس کے وجود کے فیض سے پروردگار کی نعمتیں پہنچ رہی ہیں وہ اسی حسین کی ہی نسل سے ہے۔ مولا کی اپنی زندگی کا مطالعہ کریں۔ ایک بہت بڑا المیہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ بھی ہے، البتہ یہ جو اعتراض ہے یہ خود میرے پر بھی ہے، میں بھی کہوں گا مجھ پر بھی ہے، کہ ہم جب سید الشہداء پر، جب سرکار عالی مقام پر گفتگو کرتے ہیں یا رسالت مآب کے دور کے حسین پہ گفتگو کرتے ہیں یا 61 ہجری کے حسین، 61 ہجری کے درمیان والے جو حسین ہیں ان پر گفتگو نہیں ہوتی عام طور پر۔ ابھی بھی دنیا نے حسین کو نہیں پہچانا، اسی لیے وہ تیاری نہیں ہو رہی، البتہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ اس
صف اعلیٰ کی برکت سے بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ تربیت حسینی ابھی نہیں ہو رہی، چونکہ حسین مکمل ابھی تک بیان نہیں ہو رہا۔ اب ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف اشارہ کروں گا، ایک چھوٹا سا واقعہ کہ مولا کی خیر و برکت، صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں کہ جوانی کا عالم مولا جا رہے ہیں، مدینہ سے باہر نکلتے ہیں، ایک باغ ہے، وہاں ایک غلام ہے جو اس باغ کا نگہبان، اور ایک کتا ہے۔ سید الشہداء نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ یہ غلام منہ میں روٹی ڈالی ہے اس نے، اور پھر روٹی نکال کر اس کتے کے آگے رکھ دی، روٹی کھائی نہیں، اس کتے کو کھلا۔ سرکار اس شخص کی طرف چلے گئے، کہنے لگے اے اللہ کے بندے، تو نے منہ سے روٹی نکال کر اس کو کھلا دی، اب تیرے پاس بھی روٹی نہیں ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہنے لگا میں ایک یہودی کا غلام ہوں اور اس باغ کا نگہبان ہوں، اور یہ کتا بھی میرے ساتھ ہے، 2 دن سے اس میرے مالک نے مجھے کوئی کھانا نہیں دیا، آج کہیں سے مجھے ایک روٹی ملی تھی، کھانے لگا ہوں تو یہ کتا میرے سامنے آ گیا، اس کی بھوکی آنکھوں سے مجھے شرم آ گئی، میں نے روٹی اس کو کھلا دی، خود بھوکا رہ گیا، لیکن اس بے زبان کی آنکھیں مجھ سے برداشت نہیں۔ اللہ مولا نے فرمایا اے غلام یہیں کھڑا ہے، تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ گئے اس یہودی کے پاس، کہنے لگے تیرے باپ کی کیا قیمت ہے، اس غلام کی کیا قیمت ہے، اس کتے کی کیا قیمت ہے، سب مجھ سے دے، وہ باغ مجھے دے۔ باغ اس سے خریدا، غلام بھی خریدا، کتا بھی خریدا، آئے اس غلام کے پاس، کہنے لگے میں تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کرتا ہوں، اس باغ کا مالک بھی تجھے بناتا ہوں، صرف آج کے بعد اس کتے کا خیال رکھنا۔ یہ واقعہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں، ایک اشارہ ہے جو حسین بھوکے کتے کی آنکھ کے حیا کرنے والے غلام پر اتنی مہربانی اور اتنی سخاوت کر رہا ہے، اور جس کو کتے کا اتنا خیال ہے وہ میں اور تجھ عزادار کا خیال نہیں ہو سکتا۔ ہم پہ وہ کتنا مہربان، ہم پہ تو اس سے زیادہ مہربان۔ یہ ہمارے اماموں کی عظمت ہے۔ امام وہ ہے کہ جن کی خیر اور برکت وجود کی صرف انسانوں تک نہیں پہنچتی، حیوانوں تک بھی پہنچتی۔ سید الشہداء کی محبت کو حس کریں، محسوس کریں۔ صرف ہم ان کے محب نہیں ہیں، ہمارے امام سب سے زیادہ ہمارے محب ہیں۔ بعض لوگ کہیں گے یہ آپ نے کتے کی مثال دی، کتا نجس ہے، لیکن خدا کی ایک بہترین مخلوق ہے۔ نجس ہونا ایک فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلے کے مطابق نجس ہے یعنی اس کے ساتھ مل کر نہ کھائیں، اسے اپنے بستر پر نہ سلائیں، یہ شریعت نے منع کیا ہے۔ آج کل جو میڈیکل وہ بھی یہ کہہ رہا ہے بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن نجس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر ظلم کیا جائے، اسے بھوکا مارا جائے۔ کتے کی تو تعریف بھی بڑی ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے شکاری کتے کے بارے میں کتنی روایات ہیں کہ شکاری کتے کے شکار کو اللہ نے پاک قرار دیا ہے، اس کا شکار کھا سکتے ہیں۔ وہ جو محافظ کتے ہیں ان کے بارے میں فقہی مسائل ہیں، کتے کا ذکر تو قرآن مجید میں بھی ہے اصحاب کہف۔ بات یہ نہیں ہے، بات کتے کی نہیں ہے، بات مولا کی دنیا پر، دنیا کی مخلوقات پر، دنیا کے ذرے ذرے پر امام کی توجہ پر ہے کہ وہ میرا امام جو ایک جانور جسے ہم نجس سمجھتے ہیں اس کی طرف اتنی توجہ رکھتا ہے کہ اس کے حق میں اگر کسی نے خیر کی ہے امام اسے آزاد کرتا ہے، اسے دنیا میں غنی کر دیتا ہے۔ لیکن جو اسی امام کے لیے گریہ کرتا ہے، اسی امام کی صف اعلیٰ میں آتا ہے، تو وہ کیوں نہ زہرا کی دعاؤں میں قرار پائے، کیوں نہ امام کی نگاہوں میں آئے۔ اماموں کو ہم سے زیادہ محبت ہے۔ میں پھر کہوں گا میری محبت ہو سکتا ہے کسی وقت میرے دل سے کچھ دیر کے لیے نکل جائے، لیکن ان کی نگاہوں میں ہم محبوب ہوتے ہیں۔ ہمارے امام بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہے یہ سید ابن طاؤس بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم، کہتے ہیں ایک دفعہ میں سامرا کے سرداب میں اترا تو میں نے
وقت کے ایمان کی دعا سنی۔ سید ابن طاؤس ہمارے ان علماء میں سے ہیں کہ جنہوں نے کثرت سے مہدی زہرا کی زیارت کی۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔